وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ بارگاہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر تمامی بختاور اہل ایمان عقیدت و محبت نال درود و سلام دا نظرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا مصباح المقربین ویا شفیع المذنبین ویا انیس الغریبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی انی مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعد از حمد الصلاة جان محفل استاذ الحفاظ والقراء ترجمان مسلک اعلی حضرت شمشیر بنیام علامہ صاحبزادہ قاری محمد صدام اوان صاحب دامت برکات مولالیہ، اس گاؤں دی، اس علاقہ دی سیاسی سماجی و مذہبی شخصیت گدائے دریزارہ معرض الافکار بین صاحب اور دیگر سٹیج تو لے کے آخری بندی تک جلوہ افروز صاحب علم، صاحب نظر، صاحب تحقیق، معزز قد آور شخصیات، اسلام دے عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت دے بختاور فدائیوں، باپردہ گفتگو سماعت کرن والی پاک دامن شرم و حیاتی پیکرائی فتمہ میری ماما بہنہ بیٹیاں، اجدی تقریب عظیم الشان کانفرنس محدث اعظم پاکستان دی نگری اور نپال کا گاؤں دی اس عظیم سرزمین تے ایک کانفرنس اس مولا حسین دی یاد بھی ہو رہی ہے جس مولا حسین دے لبانوں میرے رسول نے چمے ہیں۔ ناصر صاحب اور انہ دے دیگر رفقا حضرات، تمام منتظمین دے نام میرے علم وچ نہیں، بحمداللہ انہوں نے اس پرفتن دور دے اندر، نفسا نفسی دے دور دے اندر مولا حسین دی کانفرنس دا انتظام کر کے پیغام دیتا ہے، حسینی مرنی گے، حسینی کل بھی زندہ سن، حسینی آج بھی زندہ۔ میرا رب تمام منتظمین پروگرام دی مالو جان کاروبار روزی رزق علم عمر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے تو قبل نقابت بھی ہوئی، تلاوت بھی ہوئی، ثنا خان حضرات نے حضور دی بارگاہ بھی نظرانہ ادب پیش کیتا۔ عزیزم تصدق حسین صاحب جنہ دا دنیا ثنا خانی دے اندر ایک حسین نام ہے، اور پاپولر ثنا خان نے، شہرت یافتہ ثنا خان نے، آپ نے اس پروگرام دے حوالہ نال مجھ فقیر نو فون تے انوائٹ کیتا، مدعو کیتا، تمام تر مصروفیاتی باوجود فقیر وعدہ دے مطابق حاضر ہے، اور میں تھوڑی تے بڑا خوش ہاں۔ تو ساں 12 ری توڑی کوئی نہیں، میں جدوں میں انہوں پال کے آیا اس ٹائم ہی میں میک ملے ہے جس ٹائم ہر شاید حشر نشر ہو گیا۔ میں صدقے جاؤں
فرے ماشاءاللہ انہاں نعرہ بھی صحیح جگہ تے مارے صحیح نا ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ آپ جتنے حضرات تشریف فرماؤ آپ دی نصیبان و سلام ہے ادھی وجہ ہے توڑا دل بھی مولا حسین دی محبت بھی دھڑک دے رب العالمین آپ سب نو ان گناہگار سمیت عزت والی موت نصیب فرمائے میں اپنی گفتگو دی تقسیم آپ نے دس دینا ایک تے دوستان دی بہت زیادہ فرمائش ہے کہ غازی عباس علمدار دی شہادت بیان کرو تو میں انشاءاللہ تقریر دے سٹارٹ دے اندر ایک نقطہ اہل ایمان دے عقیدے تے بیان کرانگا اور ایک پوائنٹ آل نبی اولاد علی دی شان دا بیان کرانگا اور اس تو بعد میں غازی عباس علمدار سلام اللہ علیہ آپ دی شہادت بیان کرانگا دوستان گرامی قدر قرآن کریم پہلا پارا میں جس قرآن دا نام لیا نا اے عام کتاب نہیں اے آسمانی کتاباں دی سردار کتاب ہے اینا بچیاں قابو کرو کوئی نہیں انہوں راز نہ ہو ویسے لنگر علی پالٹی لگ دی انہوں ویسے ہی نا صدام اوان صاحب ایسکوٹ ویچ کدی جمع کرا دیو تینالے آپ تھوڑا نگیو ہو صدام صاحب میں رضی کر رہے ہوں کہ قرآن عام کتاب نہیں اے آسمانی کتاباں دی سردار کتاب ہے توریت زبور انجیل ایوی آسمانی کتاباں نے لیکن توجہ کرنا توریت زبور انجیل نو انہیں دا قاری نہیں ملے جکن دا قاری قرآن نو ملے احباب شی وقار کائنات دی اندر واحد سید الکتب قرآن ہے جیدی تلاوت مولا حسین نے بغیر دھڑ تو نیزے دی نوک تے چڑھ کے کی تھی مولا حسین نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے جس قرآن دی تلاوت ارشاد فرمائی ہے نا اس قرآن دے 10ویں پارے وچ یہ چیز موجود ہے اس قرآن دا 10واں پارا بول بول کے آندہ ہے کوئی مننے نہ مننے ابو بکر کل بھی نبی دا یار سی ابو بکر اج بھی نبی دا یار میں گواہ کسے عام کتاب نو بطور گواہ پیش نہیں کر رہا غور کرنا میں اس قرآن نو بطور گواہ پیش کر رہے ہیں جدے بارے حضور نے فرمایا سی جتھے حسین ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں وہ آیت سننا 10واں پارا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا یہ لفظ بول بول کر کہہ رہے ہیں کوئی مانے نہ مانے ابو بکر کل بھی محمد کا یار تھا آج بھی محمد کا اور میں صدقے جاواں اس جنے نے بھی یاری نبانے دا حق ادا کیتا ہے اینڈ پوائنٹ وال غور کرنا میری بات کمزور ہوئے میں ہمیشہ تواڈے کول بڑی باری آیا 20 سال تو آ رہے ہیں ایک جملے دا ذمہ دار ہاں میں جس صدیقی اکبر دا نام لیا نا تائیدار صداقت اگر توڑا ذوق ہوئے میں 2-3 جملے بولنا جیدی گود نو رسول بستر بنائے او کو صدیقی اکبر رام نے ہائے ہائے توجہ کرنا
اور جدے بوئے تے سیرے بن کے مٹھا محمد آئے او کو صدیق اکبر آندے احباب سی وقار جڑے نبی دے گھر وچ آگے او بھی پاک نے تے جنہ دے ویڑے وچ مٹھا محمد ٹر گیا او بھی پاک ایک ایک پوائنٹ والخور کرنا دوستانے گرامی قدر جدی گود وچ نبی جدی گود وچ نبی او بھی پاک احباب سی وقار جدی گود وچ نبی او بھی پاک ہے تے جڑا نبی دی گود وچ او بھی پاک ہے او دی وجہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے آج تک نبی دی اہل بیت کے نزدیک نہ پلیتی آؤں دیتی ہے نہ قیامت تک آؤں دیں گے اور جدے گھر والے آدھے نزدیک پلیتی نہیں آ سکتی اس محمد مصطفیٰ دے نزدیک پلیتی سنو میں پھر رپیٹ کر لینا میں قرآن و حدیث کے دائرے وچ رہ کے گدائے ترے سہرا گدائے ترے بطور گدائے ترے مولا حسین بڑی مہربانی بہت شکریہ ایک اور بازو بار کر کے نعرہ حیدری میں ایک لفظ کہنے لگا تو سمجھ چل جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر جدی گود وچ نبی او بھی پاک تے جڑا نبی دی گود وچ او بھی پاک ہون میں اتھے کہ جڑا لفظ کہنا ہے اس لفظ وال غور کرے آگے میں سیدنا صدیق اکبر دا نام لیا ہے آپ نے اپنے خلافت دے دور کے اندر 2 سال توتے آپ دا دور خلافت ہے اب آپ اسی بقار آپ نے پورے 2 سال حضور دے ممبر تے اس جگہ تے بیٹھ کے خطبہ نہیں پڑھے جتھے مٹھا محمد بیٹھ کے خطبہ پڑھ گا اتنا بڑا مجمع ہے مجھے کوئی دنیا کا سکالر ادیب خطیب عالم دکھائے کسی کتاب میں کہ سیدنا صدیق اکبر نے ارے نبی کی نشست پہ بیٹھ کر خطبہ دیا ہو میری 25 سالہ زندگی گزر گئی مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا یہی ملا ہے ابو بکر رسول اللہ کی نشست پہ بیٹھ کر صدیق اکبر نے خطبہ نہیں دیا نہ پالکے والوں پھر مجھے کہنے دو جس صدیق اکبر کو نبی کی نشست کا اتنا حیا ہے نبی کی آگ کا کتنا حیا ہم کسی اور صدیق اکبر کو نہیں مانتے ہم اس ابو بکر کو اس تاجدار صداقت کو اس صدیق اکبر کو مانتے ہیں جو نشست رسول کا حیا کرتا ہے تھا تو ممبر بنا لکڑی کا بنانے والا کوئی لانے والا کوئی رب کعبہ کی قسم جب میرا مصطفیٰ بیٹھ گیا سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کی نشست پہ بیٹھ کر خطبہ نہیں پڑا مجھے اتنا کہنے دو حسین نشست رسول نہیں حسین نواسہ رسول ہے مولا حسن مولا علی جناب فاطمہ الزہرا سن لو یہ نشست رسول نہیں یہ آل رسول ہے جس صدیق اکبر کو ایک ابو بکر نہیں ایتھے میں پنجابی گل کر لگا اور جس بے ایمان نے آکھیا نا مینوں نبی دا فیصلہ قبول نہیں جن نے آکھیا مینوں کملی والے دا فیصلہ قبول نہیں عمر نے اے نہیں رکھیا اے دے چہرے تے داڑھی کٹی ہے اے دے سر تے پگڑی کٹی ہے اے مسیحی ہوندا ہے نانا فاروق اعظم عباد سی وقار عمر ابن خطاب نے تلوار کٹی اور میں قرآن کا تفسیروں میں چمخانے واسطے تیار ہوں لوگوں میرے نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو ابو بکر نے ماری تلوار مدینہ سیدنا فاروق اعظم نے ماری تلوار عمر ابن خطاب نے ٹوٹے کر کے مدینے میں شور اٹھیا عمر نے ایک مومن کو مار کٹیا رب نے جبریل کو کہا جبریل کیا ٹر گا جڑا میرے یار دے فیصلے دا حیا نہ کرے وہ مومن ہوا ہی نہیں توجہ کرنا اے علماء بیٹھیں کچی روٹی تے پکی روٹی نہیں لوگوں میرے نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو ارے جبریل قرآن لے کے آیا ایتھے میں پتہ کہن کی لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں نے کیا حضور اے دے تیرے اے دے چہرے تے داڑھی بھی سر تے پگڑی بھی تو سائے ٹوٹے کر دیتے نے ان مار کھٹیا حضرت عمر نے میں دی رکھی داڑھی نو کی کردا ان میرے نبی دے فیصلے دا حیا نہیں کیتا اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ قرآن اور اس کی تفسیروں میں موجود نہ ہو فقیر ذمہ دار ہے جملہ سنو غازی کے نوکر بن کر سہرا کے بیٹوں کے وفادار
محبت کر جملہ سننا، جس عمر کو فاصلہ رسول کی توہین برداشت نہیں، اس عمر کو آل رسول کی توہین کیسے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ اچھا کئی بندے نے میری تقریر شروع ہوئی ہے انہوں نے سیل بھی کمزور ہو گئے، پہلا ایتھے انہوں نے بازو سان، ہون جو قرآن دی شروع کیتا ہے انہوں نے سارا تبدیلی دا سر ہویا پہ اور کھول کے آکھو سبحان اللہ۔ میں صدقے جامعہ میک بھی 12 بجے دن دے ہو پھر توجہ بھی انج کر دیو جو کہ عمران خان عوام وال توجہ کر رہے ہیں، کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نعرہ حیدری انج بازو پار کر کے نعرہ حیدری، لوگوں توجہ کرنا، میں دائیں بائیں نہیں چاہ رہا، میں تو اڈی بار کا دن ایک چیز پیش کرنا چاہنا، اے نکتے پر غور کرنا۔ میں ایک لفظ کہنے لگا اللہ دی قسم جے تو سمجھ چل جانا ہے، اے جڑا پیر حسین نے لکھیاں تاریخاں قبر وچ لے کے ونجے او کو عمر اندر نہیں بادو ایتھے ہونا چاہیے، کھل کیا کچھ وا اوے جڑا مولا حسین دیاں لکھیاں تاریخاں قبر وچ نال لے کے ونجے او کو عمر اندر کہ جنہیں اور تو میٹھا محمد ننگی پنڈلی کچے او کو سمانے خنی آگے کہ اگلا جملہ تصدق صاحب اور کوئی تڑپے نہ تڑپے، اینا غازی دی نوک نہ تڑپ جانا ہے، جنہوں میرا نبی امامت دا مسلح دے وے او کو صدیق اکبر آنگے، کہ جن میرا نبی جھنڈا دے وے او کو علی شیر خدا دے۔ اوہ مومنو تھوڑا پیڑا پارے تھوانو جھنڈے والے نال بھی پیارے مسلح والے نال۔ اللہ اکبر، بڑی محبت آپ دی۔ ایک اور ایسے کئیاں بندیاں بازو نہیں کڑے اینج کڑنے، جنہ لے ویلنگ نے ہونا چاہ کہ جنہ لے سلامت نے چاہ کہ نعرہ حیدری، اے ماشاءاللہ کمال، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات رو اگے ٹورا لگا تو اڈی من دی دنیا اگے مچل گئی۔ دوستانے گرامی قدر سیدنا صدیق اکبر اللہ دی قسم میں چاہ کے آنا، اگر انہوں نبی دی آل دا احترام نہ ہوندا اج کبھی اسی ابو بکر دا نام نہ لے لے، حضرت عمر نو اگر آل محمد حیا نہ ہوندا اج اسی کبھی انہاں دا نام نہ لے لے۔ ابا سی وقار اوے جڑا علی دے پتراں دا کچھ نہیں لگدا ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں۔ بابے سی وقار اوے اسی انہاں جنیاں دے نام کیوں نہ لویے؟ او دی وجہ کی ہے؟ ابو بکر نے آکھیا، ابو بکر نے آکھیا جنوں ویکھ کے محمد نظر آندا ہے اون حسین نہیں، تسا مول نہیں پایا، نہیں مول پایا، وہ ناصر کی دے گیا۔ جن ناصر دے جذبات نے آج میرے 6 گنا جذبات ہیں۔ میں ایمانہ پہلی باری انج دا شیر سنی ویکھیا، ہاں جی میں نے پیان دے سن تسی آؤ میں ایک نات خانہ کو لینے 10 بجے توڑی تقریر شروع کرانی، چلو 12 بج گئے نے خیرہ میرا نے بہرحال ایک اور نعرہ حیدری اینج بازو پار کر کے نعرہ حیدری۔ اگلے پوائنٹ مال غور کرو گے تو انہیں مزہ آئے گا۔ جیلی کنتانی صدام امان صاحب ہوئے بابا فرید نو کرو ایدے امتحان کرنا پیاسی قوم میں مارز الافکار صاحب انہوں نے پانی کدروں نہ ملے ایمان نہ شالوی میرا پتر تیرا توجہ کرنا۔ ارے پیاسی قوم میں سورہ بقرہ پہلا پارا ریفرنس غلط ہو گئے میں ذمہ دارا، پامیں زیال قرآن پڑھ لو، کنز الایمان پڑھ لو، تفسیر کبیر پڑھ لو، روح البیان پڑھ لو۔ ایچھے اگر کوئی قرآن دی تفسیر پہ یہ لے وہ میں پیڑ وچ آن دی مائک کھانے واسطے تیارہ۔ بابا جی جدو انہوں نے تلاش کرنے دے باوجود کدھروں پانی نہیں نہ ملیا، وہ پیاسی قوم پانی لینے واسطے نبی موسیٰ دے دروازے تھے آگے نہیں اچھی بات نال۔ اور اگلا نکتہ بڑا پاس ایتھے ذہن حاضر رکھنا ہے۔ او اگے ناصر میں نے پیاندہ سی وہ بندے وہ بھی چنگے رہن دیں جڑے پڑھ دے 40 منٹ نے لیں دے 2.5 لاکھ نے۔ میں کیا شکر ہے کو میرے نال دا بھی بندہ رہ لیا ہے جی، لیکن ایک میں ناصر نو دس دینا کئیاں دے حصیاں چ مال ہے، کئیاں دے حصیاں چ ایمان ہے۔ کو تو پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نعرہ حیدری اینج بازو پار کر کے نعرہ حیدری۔ 2 بندے رہ گئے نے پتہ نہیں علی دے نام کیوں نہیں پہ بول دے، نہ بولے فرشتیاں پھد لینا انہاں اتھے ہی مد لینا اب پہ پولے کھاندے رہا سنے سب کو بھی چواد لینا۔ نعرہ حیدری پوائنٹ وال خور کرنا اے ذہن کیا بات ہے، کیا بات آ درویش بھی تڑپیا۔ نعرہ حیدری
ہوں اگلے نقطے وال ذرا غور کرو گے تو اتنا مزہ آئے گا. تو ذہن حاضر رکھنا ہے. اے جڑی ہے نا تہاڈی داد دی خوراک، اباب ذی وقار میری ساری تھکاوٹ اتار رہی. میں پتہ داد کیوں لئی ہے؟ ارے پیاسی قوم ہے، پانی لینے واسطے موسیٰ دے دروازے پہ آ گئے. آئے انہاں کہ اللہ دے نبی نو صدام صاحب پتہ کی کیا؟ ساڈے لب خشک ہیں، زباناں خشک ہیں، اسا پانی بڑا لبیا پر سانو غلام علی صاحب انہاں کیا سانو پانی کائی نہیں ملیا. اسی تہاڈے بوہے تے نا سوالی بن کے آئے جڑے پڑھے لکھے حضرات ہو. ایتھے ذہن حاضر رکھنا ہے. جدوں انہاں کیا نا سانو پانی چاہیے، اسی سوالی بن کے تہاڈے دروازے تے آیا. موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دی گل سن کے نا اپلیکیشن درخواست انہاں دی عرض سن کے اگو ایک کائی نہیں آکھیا نہ میں رب ہاں، نہ میں خالق ہاں، نہ میں مالک ہاں، نہ میں رازق ہاں. تساں پانی منگنا تے کائنات دے رازق کول منگو. آپ نے یہ بھی گل کوئی نہیں کی تھی تے نال یہ بھی نہیں آکھیا کہ نبیوں کول منگنا شرک ہے. پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کی کیا؟ آپ مسکرا کے آندے نے تھوڑی دیر انتظار کرو ہونے پانی دا انتظام ہو جائے. بہت توجہ انج بازو پار کر کے آخو سبحان اللہ. ہوں بڑی مہربانی ایتھے ہور کوئی تڑپے نہ تڑپے جدا یہ عقیدہ نا سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نام انج ایتھے بازو لے ہونا. ایتھے تو ان پتہ میں 20-22 سال ہو گئے نے ارے مسلک حقہ دی خدمت کر دیا. ایتھے بازو لے آ کے لہرا کے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا آؤ جڑے کھلوتے ہو میں صدقے جاواں بازو تواڈے بلے واسطے اٹھنے نے. میں انہاں دا نام پہ لینا جنہاں دی جگیر جنت ہے. اج بازو پار کر کے آکھو سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا. ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہو. میں پہلی باری شاید خطاب کر رہے ہیں تھوڑے سنتے. بہت اچھا، بہت اچھی پریٹنگ. ہوں جملہ بڑا قیمتی ہے. میں پتہ کیوں ترانا پڑے اوے لوگو موسیٰ علیہ السلام نبی ضرور نے لیکن امام الانبیاء تے نے. آئے 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 موسیٰ علیہ السلام نبی ضرور نے لیکن تاجدار ختم نبوت تے نے. موسیٰ علیہ السلام نبی ضرور نے لیکن رحمت للعالمین تے نے. رحمت للعالمین صرف زہرا دا باب ہے. آئے 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 اوے نبیاں دا پیر صرف زہرا دا باب ہے. میں ڈنکے دی چور تے کل کل لگا تیرے من دا وضو ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آپ امام الانبیاء بھی نہیں، آپ رحمت للعالمین بھی نہیں اور ادھر بھی کوئی شک نہیں، آپ تاجدار ختم نبوت بھی نہیں، تو پھر میں نے کہہ دیو نا موسیٰ علیہ السلام دے کمالات دی حد دے، درجات دی حد دے، شانہ دی حد دے، اختیارات دی حد دے، ارے اتھارٹی دی حد دے، معجزات دی حد دے، نبوت دی حد دے. جی دی حد دے وہ دے کل منگنا جائے دے تے جس مٹھے محمد دی حد دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، کربلا کا شاہ حسین. اس اترا تیرا نام کی تنویر میرا شہزادہ ہے. یہ بالکل تیاری چ بیٹھا ہے بھائی ہونے نوٹ سٹینے تو میں کٹھے کرنے نہیں. انہیں کو نہیں پتا وہ نات خانہ تو بعد نوٹ کو نہیں سٹ دا. ہاں جی ہاں تو بالکل پتروں بیل ہے کوئی مسئلہ نہیں. نعرہ حیدری نہیں یہ ویسے میرے نا پیار واسطے بیٹھا ہے پر ان پتا کو نہیں جکن عوام نو عمران خان تے توقع کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی. نعرہ حیدری ہاں ہوں تو شہزادیہ تقریر سن بس وہ جڑا دور گزرنا سی گزر گیا. ہاں ایک اور بازو بار کھڑ کے نعرہ حیدری. ہوں اگلا نقطہ سنو مار ذوالفقار صاحب اس مجمع میں چل جانا. میں قرآن تو دائیں بائیں نہیں پہ جاندہ توجہ کرنا. اور میرے نبی نال وفا کرنے والی حضرات بیٹھے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اگر منگنا جائز ہے آئے 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 وہ جڑا ایک قوم واسطے آیا جڑا ایک قوم واسطے آئے وہ دے کل منگنا چاہے دیتے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ. اللہ اکبر. اے کری سیٹ نعرہ بہت اچھے بڑا دل. اچھا ٹھیک ہے اللہ اپنی محبتیں قبول کرے. فیصل آباد تو دو میرے عزیز برخوردار حسنین صاحب کیسر صاحب آئے انہاں دا میں نام اس واسطے لے رہے ہیں یہ میری جماعت عظیم سپاہی نے اور میں فیصل آباد سٹی بھی جتھے بھی جاننا یہ ہر محفل دی زینت بن دیں. اگے تقریر بڑھاواں یا بس کر دیں جنہاں دا موڈ ہے. اچھا لنگر دے تقسیم ہونا یا ہو گیا
لو پھر تقریر لمبی نہیں کرنی وہ لنگر والی پارٹی ہوں اندروں منتظر ہونے کہ اس لیے مولوی صاحب جان چھڈن تے لنگر کریے نہ ہے تہاڈا موڈ ہے ماشاءاللہ نعرہ حیدری آپ دے پیار دی نظر حمزہ صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ دا پیار قبول کرے ان جرا جملے وال غور کرنا موسیٰ علیہ السلام نے نا انہا سوالیاں نو میوس اپنے بوے تو خالی واپس نہیں بھیجیا ایمان نال آپ نے پھر کی کیتا ہے اندھنے تھوڑی دیر رکو انہیں پانی دا انتظام ہو جاندہ ہے پھر موسیٰ نے پانی منگیا ہے اپنی پیاسی قوم واسطے آئے آئے تو جدو موسیٰ وسیلہ بنے جے نا اس اپنی قوم دی ٹینشن حل کروانے واسطے تے رب نو منظر انہا پسند آیا انہا پسند آیا انہا پسند آیا ایتھے ہور کوئی تڑپے نہ تڑپے صاحب علم بنیا تڑپ جانا ہے انہا منظر پسند آیا کہ موسیٰ دنیا تو چلے گئے پھر عیسیٰ آئے عیسیٰ آسمانہ تو چلے گئے پھر کملی والا آیا 40 سال تو بعد مٹھے محمد نے اعلان نبوت چکیتا قرآن کا نزول شروع ہوا ہے اللہ دی قسم جس صدیاں بیت گئیاں تے صدیاں گزرنے دے باوجود نہ رب یار نو پتہ کی آندا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لمحے تے یاد کرو او گھڑیاں یاد کرو ارے او زمانہ یاد کرو جدو موسیٰ نے اپنی پیاسی قوم واسطے میرے کل پانی منگیا پتہ میں نکتہ کیا لے کر آیا ہوں خالق اور مخلوق کے درمیان ارے خالق اور مخلوق کے درمیان مخلوق کی ٹینشن حل کروانے کے لیے موسیٰ وسیلہ بن جائے خدا اس لمحے کو قرآن کی زینت بنا دے جس خدا کو یہ انداز اتنا پسند ہے وہ انداز کتنا پسند ہوگا جب وسیلہ ہی محمد بن تصدق صاحب ایت چھوڑ ذہن سارے حاضر رکھنا ہے میں بالکل نیڑے آ گیا جڑا میں توڑے نہ وعدہ سی اس پوائنٹ والا پتر جڑے شدادے بیٹھے غور کرنا موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا پیاسی قوم واسطے منگیا کی دیکھو جنہیں پتھرہ میں چوڑا چیٹ ہو رہی اچھی آواز ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں جب خدا کی قدرت کا ذکر ہو تڑپا کرو علی کے نام پہ تڑپتے ہو علی کو بنانے والا علی آپ کہاں کھو گے کبھی غور کرنا ارے پانی کی حقیر قطرے سے تیری خوبصورت آنکھیں کس نے بنائی پانی کی حقیر قطرے سے تیرا حسین چہرہ کس نے بنایا ہے نپال کے والوں جب کائنات کی خالق کی قدرت کا ذکر ہو یوں مچلا کر یہ انڈیا کے مشرق پلید ان کو پتہ چل گئے توحید پرست بغیرت نہیں ہوتے غیرت ہمارا اس پاس نہ اپنی تقریر شروع کی تھی ایک دوسری دے یار لگ دیں نہیں اے نہ اپنی میں ایدو مسلسل تقریر پہ من سنیں دی اللہ دا واسطہ جے اگے انہا ٹائم ہو گیا ہاں جی تھوڑی توجہ کرو ماشاءاللہ اللہ اپنو اس سے سالی کربلا لے جائے نعرہ حیدری اور اگلا جملہ بڑا قیمتی میاں یوسف صاحب دے مرید لگ دیں اللہ انہوں سلامت رکھے اور گدائے در زہرہ نے ان توجہ کرنا موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا صدام صاحب تے منگیا کی دے کلوئے جنہیں بغیر سبب تو مریم نو سونا پتر دیتا ہے جدے دل تے لگن والا گناہ مادہ زانگ پہ لیندہ وہ مسکرا کیا کہ سبحان اللہ چونکہ میں قرآن دا خلاصہ پہ پڑھنا ہائے پانی او دے کل منگیا بابا جی اجنہ دے سیر تے سیالوی ٹوپی مبارک ہے میں تو اڈی نظر کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے نا پانی او دے کل منگیا ہے ارے جن نے بغیر سبب تو مریم نو سونا پتر دیتا ہے تے بغیر ماپیاں تو آدم نو پیدا فرمایا یہ ان میں ترائل لفظ بولنے نے میں نامی نہ بول دا تو اڈے علم وچے تسی پڑھے لکھے حضرات ہو تو انہوں پہلے ہی پتا ہے کہ رب نے نا پتھرہ وچے ڈاچی پیدا فرمائی توجہ کرنا بڑی مہربانی احباب زی وقار ارے رب نے بغیر سبب تو مریم نو سونا پتر دیتا ہے رب نے آدم نو بغیر ماپیاں تو پیدا تو میں پتہ ہے رپیٹ کیوں کیتا ہے جڑے میرے اور ساتھا بندے نے انہوں نے عین الیقین ہو جائے رب کسے سبب دا محتاج نہیں کسے وسیلے دا محتاج نہیں اینج بازو پار کڑ کے نا ایک اور لہرا کے اللہ کسے سبب دا محتاج نہیں رب کسے وسیلے دا محتاج رب کسی وساطت دا محتاج رب کسے ذریعے دا محتاج
اگر وہ سبب دا محتاج ہوندا پتھراں وچوں ڈاچی پیدا نہ کردا. ہن سنو اباب سی وقار قاضی عباس علمدار دے کٹے بازواں نو سلامیاں دین والے ہو او جڑا کسے سبب دا محتاج نہیں نا حسینیو اس کائنات دے خالق نے پتہ کلیم نو کی کیا موسیٰ تیری پیاسی قوم نو پانی مل سی لیکن پہلا شرط ہے تیری چھڑی وسیلہ بن سی. ہائے ہائے بڑی مہربانی نعرہ لاؤ نہ لاؤ میں پھر رپیٹ کرنے لگا گوڈے تھلے کر کے کری آنکھو سبحان اللہ. اباب سی وقار جڑا کسے سبب دا محتاج نہیں نا اس کائنات خالق نے موسیٰ نو فرمایا کلیم تیری پیاسی قوم نو پانی مل سی لیکن پہلا شرط ہے تیری چھڑی وسیلہ. اے لیور رکھو اے ہون آواز ٹھیک ہے یہ چینج نہ ہوئے. نعرہ حیدری بڑی مہربانی کونی اے یو ٹرن دا دور ہے اے نشیب و فراد آ جانے. نعرہ حیدری اور پوائنٹ بڑا قیمتی اے لیور رکھنا ہے. اباب سی وقار توجہ کرنا اللہ کو رب نے یار نو پتہ کی کیا سونا محمد جدو موسیٰ نے میرے کو اپنی پیاسی قوم واسطے پانی منگیا مالکہ تو پھر کیا کیا رب اندہ سونے میں کلیم نو اساں کیا اپنی چھڑی نو پتھر تے مارو تے پانی مل سی. اب میں صدام صاحب جو پڑھے لکھے یہاں ٹیچر بیٹھے ہیں یا پروفیسر بیٹھے ہیں جو حسینی بیٹھے ہیں ارے جو یزیدیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں میں ان کی نظر یہ جملہ کرنے لگا ہوں. ارے وہ جملہ کیا پہلے قرآن کی آیت سننا اور میں ساؤنڈ سسٹم اپریٹر ان کو دعا دینے کے لیے یہ نکتہ پڑھنے لگا ہوں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. ترجمہ میں پھر کر دیتا ہوں. محبوب و لمحے یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی پیاسی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا ہم نے کلیم سے کہا اپنی چھڑی کو پتھر پہ مارو. جب وہ چھڑی لگی پھر پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے. ترجمہ میں نے کر دیا ٹرانسلیشن میں نے کر دی. اب نکتہ سنو حسینیوں مچل جاؤ گے. قرآن کے یہ لفظ کہہ رہے ہیں میرا فن خطابت نہیں ارے میرا جوش خطابت نہیں قرآن کے یہ الفاظ گواہی دے رہے ہیں. پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی. پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی. نبی خدا کی طرف دیکھ رہا تھا اور خدا اپنے نبی کی چھڑی کی اتلے لائے. بہت سونا نہیں بہت اچھا چلا رہے ہیں بہت اچھا. میں اشارہ میرا پہ سمجھ دیں ایک اور پتر نعرہ لوا نعرے بھی آپ پی لانے لوا نعرہ مکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. آپ اسی بکار آگے والا جملہ بہت شکریہ جو غم حسین میں رونے کے لیے آیا ہے نا میں ان کی نظر یہ نکتہ کرنے لگا ہوں. جو یاد شبیر میں تڑپنے آیا ہے میں ان کی نظر آ رہے یہ نکتہ کرنے لگا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے عزت والی موت تو تب ملتی ہے جب گلے میں حسین کی غلامی کا پٹا آ جاتا ہے. میں ان کی نظر یہ جملہ کرنے لگا ہوں. لوگوں پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی. نبی خدا کی طرف دیکھ رہا تھا. خدا اپنے نبی کی چھڑی کی طرف دیکھ رہا. اچھا مار صاحب صرف ایک نہیں منظر بابا جی میں توانی پہ لبدا سا شکر ہے تسی آگے نہیں اے آگے نے پرے پھر پرانے یار نے نعرہ حیدری. ہوں میں 2 منظر قرآن چہور پڑھنے پر تفصیلاً نہیں پڑھنے اے میں تفصیلاً پڑھ چھڑے 2 نے خلاصہ عرض کر کے تے جڑا میرا توڑنا وعدہ ہے او دے مطابق میں نکتہ مقام اہل بیت پڑھنا اس تو بعد غازی عباس علمدار دی جرت دا ذکر کرنا ہے. 2 صدام صاحب ایک اور منظر ہے فرعون دا محل ہے جادوگر کول بیٹھے اتو موسیٰ آگے اونے جیوں ڈٹھا نا موسیٰ آگے او اپنے جادوگرانو آندہ ہے میں جتھے بیننا اے آج آندے نے اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں. اے میرے خلاف تبلیغاں کر دیں میری ہنہ کو جان چھوڑاؤ. او جڑے جادوگر سن بڑے ایکسپرٹ سن او نہ فرعون نو کیا آج منٹ ہک نہیں لگا جان چھوٹ جانی. اب آپ اسی وقار او نہ دے ذہن چیسی بات جیسا انج دا جادو پڑھنا موسیٰ علیہ السلام نے پیڑ چھڑ کے نس جانا پر او نہ پتہ ہی کوئی نہیں سی بھئی رب اپنے دی کانڈ نہیں لگن. اگلے جملے والا ایک قرآن میں چماؤں تھے بڑی مہربانی ذرا ذہن حاضر رکھنا اون نہ کی کیتا اون نہ دیا تھا بھی بابا جی رسیاں سا اون نہ پڑیا جادو ماری پھوٹ قرآن چے موجود
پھوک مار کے انہاں رسیاں زمین تے سٹیاں جادوگراں وہ جوں زمین تے گئیاں ساریاں بن گئیاں سپ اچھا وچ موسیٰ کھلوتے ہن انہاں دے ذہن چ سی با انسان نکا جہا سپ دا بچہ دیکھ کے گھبرا ویندا تے جدوں اتنے سپ بن کے پھرنے تے موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ پہ گھبرا گئے پر انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں سی ولی نہیں گھبراندے نبی کے حسنین کیسر صاحب اوہ علاقے والے ہو اللہ اکبر اچھا موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر ایک بار نعرہ حیدری اے جے تبدیلی دا فیضان نعرہ حیدری او اچھی بات نہ نعرہ حیدری ہون اگلا پوائنٹ بڑا اللہ پوائنٹ تو سمجھ چل جانا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا مولا میں فرعون دے محل وچ تیری توحید دا پرچم لہرانا آیا سا ناصر میرا پتر میں تیری نظر کرن لگا ماما بہنا بیٹیاں پردہ گفتگو کی سن لیاں اللہ زہرا پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ میری سب ماما بہنا بیٹیاں نو پردے دی دولت نصیب فرمائے لوگو میرے نبی نال وفامہ کرن والی ہو موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے مولا آج تک میری اکھاں نے منظر نہیں ڈٹھا ہتھاں میں تے رسیاں زمین تے آئیاں تے سپ بن گئیاں مالکہ میں تے فرعون دے محل وچ آیا سا تیری توحید دا پرچم بلند ہوئے تیری توحید دا ترانہ پڑے آ جائے ہن کی بنسی اللہ دی قسم جے رب نے آکھیا موسیٰ ایتھے بھی اللہ اللہ تھی سی لیکن ایتھے بھی پہلا تیری چھڑی وسیلہ بڑی مہربانی اوے بازو بار کر کے آنکھو سبحان اب میں لفظ قرآن کے پڑھنے لگا ہوں اوپر سے حکم آیا موسیٰ اگر چاہتے ہو فرعون کے محل میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو پھر کرو فال کی عصا اپنی چھڑی کو عصا کو ارے اپنے ڈنڈے مبارک کو زمین پہ پھینکو کلیم جدو تساں چھڑی چھٹنی ہے پھر ویکھیا جے بندا کی مار صاحب مجمع آج جی توڑا مل پیا سن ہے نعرہ حیدری جملہ اگلا بڑھا محترم موسیٰ علیہ السلام نے جدو رب نے کیا اپنی سوٹی چھڑی عصا مبارک زمین تے سٹو آپ نے منٹ ایک نہیں لایا جیوں زمین تے سٹیا وہ بن گیا اجدہا وہ جتنے سب پہ پھر دے سن اس منٹ ایک نہیں لایا 1 2 3 کر حضرت موسیٰ دی چھڑی دا موجزہ اور توڑے نصیبہ نو سلام ہوئے تُسی پیر سیال دی کرامت سن دیو تامی مچل دے تُسی نبیاں دا موجزہ سن دیو تامی مچل دے ہاں اچھا جوں اس نگلیا نہ سارے ہم ایمان نال او جڑے فرعون دے جادوگر سن پھر انہاں دی جرت ویکھو انہاں اے نہیں پلان بنایا با ایتھوں نکل کے موسیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے فرعون بڑا ڈاڈا ہے اچکا ہے بدماش ہے رسا گیر ہے ظالم ہے اے دے کل طاقت ہے اے ساڑے ٹوٹے کروا دے ماننا نا او کبرائے نے انہاں جوں موسیٰ دی چھڑی دا موجدہ ویکھیا نا انہاں دی زبان تے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہائے 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 انہاں ایمان نا موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے نا بابا جی تے فرعون نو پتہ کی آندے نے کلمہ موسیٰ دا پڑھ کے کلیم دی غلامی دا پٹا گلے چھپا کے او فرعون نو آندے نے اسا آج تو بعد سجدہ تین نہیں کرنا اسا موسیٰ دے رب نو سجدہ کرنا ہائے ہائے اے بھی کلیئر ہو گیا کہ جڑی فرعون دے محل دے اندر اللہ دی قسم یہ توحید دا ترانہ پڑھیا گیا نا ارے وارے توحید دا پرچم لہرایا گیا اے بھی ڈائریکٹ نہیں موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ لہرایا گیا بازو پار کر کے آکھو سبحان اللہ اے میں دو ارے اشارے قرآن وچوں ہوں تو صدق صاحب اینام ارے حسینیہ اینڈ والے نقطے تے ڈبل مچڑنا ہے اینڈ والا نقطہ پتہ کیجئے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام تے آپ دے وفاداراں دے قتل دا جدو پلان بنایا رب نے موسیٰ نو کیا ایتھو نکلو اپنی پارٹی نو نال لگو فرعون نے قتل دا پروگرام بنا لیا موسیٰ نے اپنی پارٹی نو لیا نال جدو ہجرت کی تھی فرعون دیاں جاسوساں نے جا کے فرعون نو دسیا اور جنہاں نو تو قتل دا پارے پلان بنائی بیٹھا ہے او تے تیرا ملک چھڑ کے پہ جاندے دھیان کرنا نپال کے والیو پچھو فرعون لشکر لے کے نکلیا ہویا کہ اگو آ گیا سمندر ارے پل کوئی نہیں اللہ دی قسم جے اے توحید پرست رک گئے اگیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان منظر اے وے
اگے ویندے نے تے سمندر دیاں موجاں پیچھے ویندے تے فرعون دیاں فوجاں ہوں دھیان کرنا غازی دیاں نوکرو عبادت بکر ارے مچل جاؤ گے جدو نہ توحید پرستاں نے آ منظر ویکھیا انہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا جناب اساں فرعون نو چھڑ کے تواڈے نال یاری لائی اگے پل کوئی نہیں جتھوں لگنا ہے تے جان بچانی ایتھے کھلوتے رہے تے فرعون نے ساڈے ٹوٹے کر دینے انہاں کیا سن بچاؤ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا مالکا یہ تیرے بھی نہیں تے میرے بھی نہیں ہائے 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 توجہ کرنا تے مالکا اگے سمندر ہے ارے پانی ہے پل کوئی نہیں انہاں نو بچانا ہے تے کنج بچانا ہے حسنین میرا بیٹا کیسر میرا بیٹا اوے حسینیوں پیر سیال نجپال دے غلاموں بابا فرید الدین گنج شکر دے نعرے لان والے ہو لال شراز کلندر دے مزار تے جان والی ہو چشتیوں نقشبندیوں مجدیوں قادریوں کائنات خالق نے پتہ کی کیا موسیٰ میں اتھے نہ اپنے نو ڈبن دینا نہ مرین دینا مالکہ بچانے تے کنج بچانے ایتھے مول پا دیا دے مالکہ بچانے تے کنج بچانے رب نے آکھیا بچانا بھی ہے تے تواڈی چھڑی دا صدقہ بچانا آئے 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 توجہ اب سننا فوراً حکم آیا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ یہ قرآن ہے ارے قلیب اپنی چھڑی کو سمندر کے پانی پہ مارو آپ نے ضرب لگائی توحید پرستوں کو راستہ مل گیا اب میں ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں نہ کہوں وہ علا کل شین قدیر ہو کر وہ بیاد الملک ہو کر اپنی مخلوق کو پانی دیتا ہے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ وہ اپنوں کو سمندر سے راستہ دلواتا ہے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ وہ فرعون کے محل میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرواتا ہے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ نپال کے والوں پھر مجھے کہنے دو جس خدا کو جس رب کو موسیٰ کی چھڑی پہ اتنا ناز ہے محمد کی لڑی پہ کتنا نعرہ تکبیر مل کے بولو میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کمال کمال اللہ اکبر پھر رپیٹ کرنے لگا ہو تم مچل جاؤ گے لوگوں اے جڑے پنگ پین والی نے پائتن پاک دی لوڑ کیڑی میں کیا عقل دا علاج کرا اوے جیڑا خدا موسیٰ دی چھڑی دے واسطہ رد نہیں کردا او محمد دی لڑی نہ اور میں ڈنکے دی چوڑ کے کہنے لگا مولا حسن ایتھے کھلو جی سون اینج بازو بار کر کے بولنا مولا حسن مولا حسین مولا علی مولا علی بولو مولا اونچی آواز میں بولو مولا 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 جے راز گلشن کو سمجھنا ہے تو گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جے سیدھے راہ کی تلاش ہوئے تو پیر کامل ولی کو سمجھو ایک گل شرازی دی شاد رکھ لے ایک گل شرازی دی شاد رکھ لے جے روز معاشر نجات چاہنا ہے جے پور تو سوکھا کراس چاہنا ہے تو بغض چھوڑو علی کو خوش ہو گئے لو ہون خیرہ میرا مار صاحب پیاندے نے ازی مکے تے مدینے تک خوش ہو گئے اے دا مطلب ہے ان میں تقریر مقاوی چھڑنا توڑی طرف گلہ کائی نہیں ہاں نعرہ حیدری اللہ دا پیار قبول کرے ارے حضور دے دیوانے بیٹھے ہو اے مچل گئے نے مچلنا تے تُسا ہے سی نا تُسی انہا ماما دیاں گوتا ہی پلے ہو جنہ تو زمانے واسطے نہیں پالے حسین دے نانے واسطے پالے آئے اے تو ماما دی دودھ دی تصویر ہے نا انہا ماما دی عظمت السلام میں جڑا جملہ کہنے لگا مولا حسن مولا حسین مولا علی اور سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ فقیہہ محدثہ ملکہ کونین مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اے کون ہے اے میرے نبی دی چھڑی نہیں محمد دی لڑی جائے اوہ توجہ کرنا ایتھے بادو توڑے نہیں اٹھے تے کدو اٹھنے بادو چاہ کیا کو سبحان اللہ بڑی مہربانی میرے آقا نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو شمع رسالت پروانو ایتھے میں جملہ پھر تڑپ کر کہنے لگا ہو جیسا خدا کو موسیٰ کی چھڑی پہ اتنا ناز ہے محمد کی لڑی
اللہ اللہ تھوڑا ماحول ہر بندہ مچل رہا ہے اور مچلے کیوں نہ ہر بندے دا چہرہ اور پیغام یہی آ رہا ہے میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی میں حیدریاں مائک چینج کر لو ٹھیک ہے نعرہ کلو آیا جی ماشاء کمال توڑا ماحول ہے کمال میرا پتر جوان نے نعرہ لایا دعا کرو انوی تے اللہ تو انوی حجر اسود دے بس سے نصیب فرما میں ان شہادت شروع کرنے لگا میں نے 3-4 جملے اردو میں بولنے ہیں بڑے ادب کے ساتھ صرف اپنی مغفرت کے لیے جس کو چھڑی پہ اتنا ناز ہے محمد کی لڑی پہ پتہ کتنا ناز ہے یہ مائک دینا بہت اچھا آپ چلا رہے ہیں میں اب ناز بتانے لگا ہوں ناز سنا جن کی تلیوں کو جبریل نے چوما جن کی تلیوں کو جبریل نے چوما ان کے کاندھوں پہ حسین مجھے کسی یزیدی نے داد نہیں دینی حسینیوں نے داد میرے لفظوں کو نہیں مقام حسین کو ارے اٹھا کر بادو بلند کر کے کہہ دو بلکہ میں بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ جملہ کہنے لگا ہوں جن کی تلیاں جبریل نے چومی ان کے کاندھوں پہ حسین نہیں ہون تسی دھکا سٹارٹ ہو گیا انج نہیں نہ رہا ہے میں ایتھے کو اور بند کرنے لگا غلام علی صاحب ایدے دھیان کرے تواڈی بھی نظر کرنے لگا ایتھے تواڈے پنڈ مسجد میاں خان صاحب رہن بڑی مدت اللہ انہوں نے جنت چالا مقام آمین تسی اپنی مسجدے جا کے جس پاسے ویکھنا نا تو ان مسجد نظر پامیں 2 مرلے پامیں 4 مرلے پامیں 5 مرلے سجے ویکھو دے تامی مسجد کھبے ویکھو گے تامی مسجد سامنے ویکھو گے تامی مسجد پیچھے ویکھو گے تامی مسجد او پتروں ادھے دھیان کرنا عالم اسلام دے اندر ساریاں مسجداں دی ایک پوزیشن لیکن ایک مسجد ایسی جدے ایدے ویکھو تے مسجد ایدے ویکھو تے جنت تڑپ گیا کو سبحان اللہ ہائے صدام اوان صاحب تڑپ گئے نے تڑپنا تے ہے نہیں اوان ہاں جی غازی دی لڑی نے ہاں اللہ اکبر نعرہ حیدری توجہ ایدے ویکھو تے مسجد ایدے ویکھو تے جنت اچھا دنیا دی ہر مسجد دے اندر جدوں جماعت کھڑی ہوندی ہے نا تے نمازیاں دی کوشش ہوندی ہے اسی پہلی صف تے سجے پاسے کھلو دی تے جیڑی مسجد دا میں نہ پہلے نہ مسجد نبوی او دے سجے پاسے وندے ہی کوئی نہیں آندھنے جان دی تھی جائے نماز کھبے ہی پڑھنے نہیں چاہ ساہی یار اچھی بات نہ کو سبحان اللہ آئے مار صاحب تصدق صاحب میں نے سرگودہ ایک علامہ ہے ان کی قدموں پہ ہاتھ رکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ ادھر جنت کیوں ہے ادھر مسجد ہے ادھر جنت کیوں ہے وہ کہنے لگے وہ جنت کیوں نہ بنتا ٹکڑا وہاں حضور کے قدم جو لگے ارے سرکار آتے جاتے تھے اور پھر میرے نبی نے کہہ دیا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اب میں پتہ لفظ کیا کہنے لگا ہوں ارے میرے نبی کی تلیوں کی خیرات کا صدقہ ساری مسجد نبوی نہیں مخصوص ٹکڑا لگ کر ریاض الجنہ توجہ ارے علی کے بیٹوں کے نوکروں مصطفیٰ کے قدمین کی خیرات کا صدقہ ساری مسجد نبوی نہیں مخصوص ٹکڑا لگ کر ریاض الجنہ بنا جن کی تلیوں کی خیرات میں اتنا حسن ہے ان کی زبان کی خیرات جس کو میرا نبی اپنی زبان چسائیں اسے حسین کہتے ہیں ڈلے پہ
میرا کوئی لفظ کمزور ہے تے جے بہت ٹل والا لفظ ہے تے داد بھی ٹل والی ہونی چاہیے. آپ سمجھے ہی نہیں میں کیا بیان کر کے کیا کہہ گیا. ارے جو قدموں کے نیچے وہ جنت تو جس نے محمد کی زبان چوسی. اور آگے والا جملہ سنو. تلیوں کو چومنے والا جبریل تلیوں کو چومے وہ اتنا پاک ہے تو جس کے قدم ہی محمد کی چھاتی پہ. شاہ حسین بازو اٹھا کر آپ نے پتا کیا کہنا ہے؟ یا حسین سلام، یا حسین سلام. تسی لنگر دے انتظار میں میں صدقے جاواں. ایک میرا بیلی ماشاءاللہ سلام، یا حسین سلام، اور اچھی آواز میں سلام. بڑی مہربانی. میں پتہ ہے گلہ کیوں پہ کرنا مار صاحب تو نہیں میری گزارش ہے کوئی مولوی توڑے پنڈ چاہے کوئی خطیب کوئی ساکر انہوں نے ہاتھ بن کے کیا کرو پہلا مقام حسین بیان کرو. وہ بھی پتہ وجہ کیے اس دور کے اندر صرف شدید ضرورت نہیں اشد ضرورت ہے مولا حسین کا مقام، مولا حسین کی عظمت، مولا حسین کی رفت، مولا حسین کا رتبہ، مولا حسین کی آن. وہ بھی پتہ وجہ کیے ارے کچھ مولوی عباد سی وقار ارے منبر حسین کے نامے کا استعمال کر کے مصلی حسین کے نامے کا استعمال کر کے وکالت یزید ہی کر دینے. میں کیا کہ ایڈا یزید تین چنگا لگ رہا ہے پھر حسین کے نامے کا مصلی چھاڑ کے آپ پیر کے اندر تین پتہ لگ رہا ہے عباد سی وقار. میں پتہ جملہ کی کہنے لگا میں کیا یزید کی وکالت واسطے چینل کھولن والے تو یزید نو مولا حسین کے مقابلے چلی ہوں. میں حسین تو نواسہ رسول ہے نپالکے والوں کا چیلنج ہے. جا پہلے نبی کے پسینے کی تو مثال لا کر دکھا. توجہ یہ نپالکے کے مومنوں کا چیلنج ہے. پہلے جاؤ پسینے رسول کی مثال لاؤ، نلان رسول کی مثال لاؤ، ناخن رسول کی مثال لاؤ، زلف رسول کی مثال لاؤ، لباس رسول کی مثال لاؤ. رب کعبہ کی قسم صرف پاکستان نہیں سڑک سے خلق جنوب سے شمال پوری دنیا مل جائے کوئی ماں کا لال نہ نلان رسول کی مثال لا سکتا ہے، نہ پسینہ رسول کی مثال لا سکتا ہے، نہ ناخن رسول کی مثال لا سکتا ہے. جن کے نلان کی مثال نہیں ان کے کاندھوں پہ بیٹھنے والے حسنان کی کیا بات ہے، کیا بات کمال ہے. کمال کمال کمال. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی عظمت و سلام. لوگوں اگلا جملہ ایڈا قیمتی ہے بیان کرا کہ نہ کرا؟ آج دے ویکھے کنویں چ پانی کڑوے ابو بکر عمر عثمان غنی بلال حبشی اے نہ کوئی پیتا جاندا نہیں ایمان نہ پیتا ہی نہیں جاندا کڑوا پانی کون سی اے سارے سوالی بن کے رسول دے بوے زہرا دے بابا نو آکھیا پانی بڑے کوڑے کنویں دے پانی ساتھوں نہیں پیتے جاندے. میرا نبی مسکرائے نکتہ بڑا میری گل کمزور ہوئے ایس چوچ کھلو کے میرے ٹوٹے کر میں ذمہ دار ہاں بابے سی بکات توجہ ایمان نال میرا نبی مسکرا کے نا اے نا غلامہ نو آندے نہیں چلو اس کڑوے پانی ہونی مٹھے. دوسری آلے اور کوئی بولے نہ بولے تسی تے میرے پرانے یار ہو. ہاں جی نعرہ حیدری ہائے ہائے ہائے. اب جملہ بڑا قیمتی ہے. حضور اٹھے میرا نبی چل پڑے ہائے ہائے اونچی آواز سے حضور جب چلے. میں نقطہ اور کہیں میں نہیں جا رہا میں مقام محمد و آل محمد مقام مولا حسنین کریمین صدام اوان صاحب جملہ اتنا قیمتی ہے. حضور جب چلے پتہ میرے رسول نے ارادہ کیا تھا جس پانی کو اللہ نے کڑوا بنا رکھا ہے
آج اس میں محمد لعاب ڈالیں گے. لوگ 2.5 لاکھ والے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آپ تڑپے ہیں غلام علی صاحب، انہوں نے تڑپنا تھا. میرے رسول کو پتا تھا پانی رزق ہے، پانی کو کڑوا بنانے والا اللہ ہے. ارے اس کے باوجود رسول نے ارادہ کیا آج محمد لعاب ڈالیں. ہائے ہائے. ارے ایک طرف رب کی مرضی تھی، دوسری طرف رسول کا لعاب. توجہ، مولا حسین کے نام کرو تم مچل جاؤ گے. جو جملہ کہنے لگا ہوں، جس محمد کو اپنے لعاب پہ اتنا ناز ہے، اس نبی کو اپنی آل پہ کتنا. پھر بھی کو آکھے وکھاؤ کتھے لکھیا حسین مشکل کشا ہے. بڑی مہربانی. اور میں شہادت شروع کرنے لگا. بندہ کدے گیا جن نے میں سپیشل آکھیا؟ نہیں وہ تھے ناصر صاحب نے، ایک اور بھی بندہ تھا. اچھا تسی یہ سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. نہیں یہ وفادار نے. میں پتہ کیوں پوچھے، میرا 25 سال دا تجربہ ہے. فرمائشاں کرن والے آپ ہی غائب ہو جاندے، وہ نظر ہی کو نہیں ہوندے. یہ شکر وچ بیٹھے نعرہ حیدری. ایک پورا نعرہ لواؤ تے اگے بڑھیے ماشاءاللہ. پورا نعرہ لواؤ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب اللہ کی پاکستان. محبتیں قبول کرے. میرے پاس الفاظ نہیں، میں کن لفظوں سے آپ کو خیرات تحسین پیش کروں. اس دور کے اندر آپ کا یہ جذبہ وجود یہاں پہ ہے، روح کربلا کا طواف کر رہے ہیں. اب سننا علامہ صدام ابان صاحب، یہ آپ کے شاگرد مچل جائیں گے. ہوا کیا، کنواں آ گیا، میرا رسول کنارے پہ کھڑے ہیں، میرے نبی نے اپنا لعاب ڈالا. خدا دیکھ رہا تھا، ایک طرف میری مرضی ہے، دوسری طرف میرے یار کا لعاب ہے. اب آبادی سی بکار فیصلہ تو رب نے کرنا تھا، چونکہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا. وہ کائنات کا خالق، اس نے فیصلہ کیا. جب لعاب رسول اس کڑوے پانی میں پہنچا، اللہ نے اپنی مرضی کو پیچھے رکھا، محمد کے لعاب کو آگے رکھا. ارے جو خدا لعاب رسول کو دیکھ کر اپنی مرضی کو پیچھے کر لیتا ہے، جب آل رسول کہیں گے مولا یہ ہمارے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر کبیرہ. جو بازو بار کر کے لہرا کے پڑھنا، گلی گلی نگر نگر اے ہوکا دیو پیغام دیو. افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے. اج دونوں بازو بار آج تو سا کمال کر دیتی ہے. افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، گوج پیدا ہو جائے. افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نعرہ حسین کا. گوج پیدا ہو جائے. میں ٹنکے دی چوڑتے ارے سینے دا زور لا کے کہنے لگا، جدے نانکے ورگے کسے دے نانکے نہیں، انہوں مولا حسین آن دیں. جدے دادکے ورگے کسے دے دادکے نہیں، انہوں مولا حسین آن دیں. جنہوں ویکھیاں محمد نظر آن، انہوں مولا حسین آن دیں. لوگوں جڑا نبی دے مونڈے تے کھلے، انہوں مولا حسین آن دیں. جدے لبانوں میرا رسول چمے، انہوں مولا حسین آن دیں. لوگوں سیدنا صدیق اکبر نے کیا سی، علی حسین پتر تو اڈے پر تصویر مصطفیٰ. اور کربلا کا شاہ حسین. ایتھے میں جملہ حضرت عمر دا لازمی پڑھنا ہے، حضرت عمر دا لازمی پڑھنا ہے. عمر نے پتر نو کیا سی، تو میرے موڈے آتے، حسین محمد دے موڈے آتے. اے لوگو فاروق اعظم نے کیا سی، پترا حسین دی ریس نہ کری، وہ دی وجہ ہی مولا حسین. ارے آپ دی عظمت دا تذکرہ کر دیا. فاروق اعظم نے فرمایا پترا تیرے باپ دی حکومت دی حد دے، حسین دا نانا ہو دے جی دی حکومت دی حد دی. صدق صاحب
بہت شکریہ ٹائم ہوں میں دسیا جی تسی ڈیوٹی ٹھیک دے رہے ہو میں تھوڑے مطمئن لو جی پورا گھنٹہ میرا خطاب ہو گیا اور میں سڑکے جاؤں کمال تھوڑا ماحول پھر تھوڑا میرا ساتھ دیو گی کہ نہیں دیو گی اللہ اکبر خدا دی مل کے رضا تے بچڑے کو ہون والا سخی حسین خدا دی ماں کے رضا تے بچڑے کو ہون والا سخی حسین ایک واری گونج پیدا ہو جائے جڑے جوان بازو چاہ سکتی ہو ٹھیک ہے نہیں بھی چاہ سکتے کوئی بات نہیں خدا دی ماں کے رضا تے بچڑے کو ہون والا سخی حسین وہ اپنے نالے دین رڑدا بچان والا سخی حسین کمال ماحول 3 دن کے پیاسے نے بڑا کام کیا اس محمد کے نواسے نے بڑا کام کیا جدائی عقیدہ ایک واری پھر تڑپ کے بولو خدا دی ماں کے رضا تے بچڑے کو ہون والا سخی حسین او اپنے نام دین رڑدا بچان والا سخی حسین اللہ اکبر کبیرہ آج سفر و مسفر دے مہینے دے اندر ارے غم حسین منان والی ہو یاد شبیر بھی تڑپن والی ہو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو میں مقام حسین ساری زندگی بیان کرا میرے کیڑا شمارے ساری زندگی سارے انسان مقام حسین بیان کرن ارے زندگیاں ختم ہو سکدیاں نے پر مقام حسین دا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا بارہ میرے مسلمان بھائیو میں اتنا جملہ کہنا چاہنا میرے آقا نال پیار کرن والی ہو شمع رسالت پروانو جے عزت والی موت چاندے ہو آؤ مولا حسین نال وفا کرو میرا اعلان ہے اگر چہرے تے لمبی داڑھی ہوئے سر تے پگڑی ہوئے وہ بندہ 5 ٹائم نماز پڑھدا ہوئے اس دے باوجود اگر وہ دے دل دے اندر بغض حسین ہویا اللہ دی قسم چاہ کے آنا وہ دی رکھی داڑھی نے انہوں جنت وچ کوئی نہیں لے کے جانا صحابہ نال وفاواں کرن والی ہو سیدنا ابو بکر جناب عمر جناب عثمان غنی ارے نبی دی ارے میرے آقا دے غلاماں نال وفاواں کرن والی ہو شان صحابہ میرا مضمون نہیں اباب جی وقار لیکن میں انہاں دا نام اس واسطے لے رہا ہوں انہاں حضور دی نسبت دا حیا کیتا ہے انہاں میرے آقا دی نسبت دا احترام کیتا ہے اباب جی وقار آؤ میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو وفادار بڑے بڑے آئے نے پر غازی عباس علمدار ورگا وفادار نہ آیا نہ قیامت تک آنے ارے محرم دی 10ویں تاریخ کربلا دے اندر لاشاں دے ٹھیر پے نے ننی جئی سکینہ ارے 7 سال دی حسین دی دیے اوے دیاں والے ہو حضرت سکینہ دی اکھاں وچ آنسو جاری نے حضرت فضا نو فرماویں نے فضا جلدی کر غازی عباس نو بلا حضرت فضا خیمیاں وچوں نکلیاں میدان کربلا اپنا چہرہ کر کے آواز دے کے آنیاں نے غازی جنوں حسین دی دھی بلا رہی ہے مصائب شروع ہو گئے نے جڑے نظراں جھکا کے گردناں جھکا کے سننا چاہتے ہو میری طرف اجازت ہے لیکن اس ادب نال سننا ہے کہ تہاڈا وجود ایتھے رہ جے رواں کربلا دا طواف کرنا شروع کر دیں آل سے کر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی غم شبیر مناتے رہنا زہرا تمہیں دعا کرے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت فضا نے آواز دی تھی غازی تین حسین دی تھی بلا رہی ہے اے دھیاں والے ہو حضرت عباس علمدار بڑی تیزی نہ لائے اپنے ہاتھ
انج بن کے حضرت سکینہ نو آندے نے سیدہ زادی حکم فرماؤ حضرت سکینہ آنیاں نے غازی مینوں اپنے واسطے نہیں مینوں ویر علی اصغر واسطے پانی چاہیے میرا ننا جے ویر ہے جدا جھولا سورا مدینے وچ بنا کے بیٹھیاں نے ارے جے نال علی اکبر وعدے کر کے آئے سن نی میری بہن سورا میں تین لین آ جاواں گا لیکن نہ اکبر آیا تے نہ اصغر آیا تے نہ آئی بہن سکینہ باج براواں مینوں سمجھا لگدا ہے شہر مدینہ اے بہناں والیو بہناں بڑیاں وفادار ہوندیاں نے ویر اینے وفادار نہیں ہوندے جنیاں بہناں وفادار ہوندیاں نے شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بہناں جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جنہ پینا نے ویران دیا منیاں اٹھلیاں ویکھیاں نے یہ انہوں نے پوچھو بھی ٹر جان ارے پینا دی زندگی کتنی مشکل ہو جاندی ہے میں نپال کے والے ہو جو ویکھیا ہے وہ میں تم شیر کرن لگا وہ جنہ پینا دے ویران دے جنازے اٹھ جاندے نے وہ پینا نظرہ چاہ کے زندگی نے گزار دیاں جنہ دے سلامت ہوندے نے انہوں نے ویران دا سہارا ہوندہ ہے میرا ویر آئے گا میرے سر تے ہاتھ رکھے گا حضرت سیدہ سکینہ رو کے آنیاں نے غازی جلدی کرو منو ویر علی اصغر واسطے پانی چاہی دے حضرت عباس علمدار آنے نے میرے ہوندیاں نہ رو اے نپال کے والے ہو یک محرم تو لے کے 10ویں محرم تک غازی کربلا بھی ستے نہیں دو سورج ڈھل جاندہ سی رات دیاں طریقیاں چھا جانیاں سن حضرت عباس علمدار تلوار لے کے ساری رات خیمیاں تبار پیارے دینے غازی آرام کیوں نہیں کر دے عباس آرام کیوں نہیں کر دے غازی فرمان لگے میں کنج آرام کراں انہاں خیمیاں بھی زہرہ دیاں تھیاں ہیں علی دیاں بیٹیاں ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ارے تطہیرا دی آئے دیوار سہیل حضرت عباس نے میں تاں پیارے دینا انہاں خیمیاں دے نزدیک کوئی پلیت نہ آئے کوئی نپاک نہ آئے اور حسینیوں غم حسین جی تڑپن والے ہو حضرت عباس علمدار نے مشک لئی گھوڑے دے قریب آئے سواری دے قریب آئے میرے امام دی نظر پئی حسین مولایا نے غازی کدے چلے آئے آقا میں پانی لین چلے میں پانی لین چلے حسین مولایا نے غازی میرا علم اٹھائے میریاں دنیا دے پردیاں دے پیارے دیتے نہیں عباس مینوں پتہ تو واپس کوئی نہیں ہونا غازی تو واپس کوئی نہیں ہونا تیرے ورگا حسین وفادار کوئی نہیں ملنا تو اتنی گل مولا حسین نے کی تھی حضرت عباس علمدار زمین تے بیٹھے اپنے ہاتھ حسین مولا دیا قدمہ تے رکھے تے رکھے نے آقا میں تے نوکر میں تے نوکری دینی ہے میری ماں نے میری تربیت کی سی کدی حسین دا ویر بن کے نہ روی حسین دا نوکر بن کے روی اے نپال کے والے ہو حضرت عباس علمداران نے آقا حکم ہوئے میں پانی لین نہیں جاندہ ہوئے دھیاں والے ہو اتنی گل غازی نے کی تھی حسین مولایا نے عباس تیرے کل پانی کسی اور نہیں مگیا حسین بھی نے مگیا دھیاں گھران میں مطالبے کرا ماں پہ جگر دیاں بوٹیاں نہیں تھیاں اگے رکھ دینے فرمایا غازی میری سکینہ مدینے نہیں کربلا بچے عباس تو پانی لین اگر نہ جائے میری سکینہ دا دل ٹوٹ ویسی غم حسین چرون والی ہو اللہ
اکبر کبیرہ غازی عباس علمدار آپ نو مولا حسین آندے نے میں تم سوار کرانا پھر سوار کرایا غازی نے مشک نو سجے بازو وچ پایا حضرت غازی عباس علمدار آپ نے گھوڑے نو ایڑی ماری مشک کہہ لو تامی درستے مشیدہ کہہ لو تامی درستے آپ نے سواری نو ایڑی ماری ہے تاریخ والے لکھ دینے غازی دا گھوڑا دوڑیا ہے نہر فرات وال غازی دا گھوڑا جا رہی ہے عباس علمدار دی سواری جا رہی ہے یزیدیاں نے حضرت عباس علمدار نو تیراں نال بھی روکنے کی کوشش کی تھی تیراں نال تلواراں نال بھی روکنے کی کوشش کی تھی نہ پالکے والے ہو نیزیاں نال بھی روکنے کی کوشش کی تھی پر حضرت عباس علمدار بڑی جرت دے نال انہاں یزیدیاں دا مقابلہ کر دیاں نہر فرات دے کنارے تے آئے ارے جدوں آپ نے مشک وچ پانی پایا ہے کچھ تاریخ والے لکھ دینے حضرت عباس علمدار اپنی سواری نو آندے نے تم ہی پیاسا تو تے پانی پی لے لوگو جنہاں نو جانوراں دا اتنا خیال ہے انہاں نو حبداراں دا کتنا خیال ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ غازی عباس علمدار آپ نے جدوں اللہ کیا تم ہی پیاسا ہے تو تے پانی پی لے تاریخ والے لکھ دینے اس جانور نے پانی نہیں پیتا میں بڑی ہمت نہ گل کر لگا اس جانور نے اپنی نگاہ غازی دے چہرے وال کیتیاں مورخ لکھ دیں انہیں غازی نو آکھیا عباس میں پانی کنج پیواں خیمے وچ زہرا دیاں دھیاں پیاسیاں علی دے پتر پیاسے ہیں لوگوں توجہ کرنا حضرت عباس علمدار نے آکھیا ہے تے جانور سیم پر بڑا وفادار نکلے ہیں پھر آپ نے مشک نو سجے بازو وچ لٹکایا او دے وچ پانی گھوڑے نو ایڑی ماری اباب ذبکار جدو غازی دی سواری چلی ہے آپ گھوڑے نو دوڑا رہے ہیں کہ خیمے وچ میں پانی لے کے جانا ہے اس سے دوران تاریخ والے لکھ دینے کہ انہاں یزیدی کتیاں نے کی کیتا ہے انہاں فیصلہ کیتا غازی نو پانی لے کے خیمیاں وچ نہیں جان دینا او دے سکینہ سیدہ زینب نورانیہ نے پھپھو جی ذرا خیمے دا پردہ ہٹا کے دیکھو عباس کتھے پہنچے بڑی دیر ہو گئی میرا غازی پانی لین گئے سن اللہ اکبر سیدہ زینب نے جو خیمے دا پردہ ہٹایا ہے کربلا وال نظر پئی حضرت زینب ثانی زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیاں نے نی سکینہ جس غازی نو پانی لین بھیجی اس عباس دے جسم سے یزیدیاں دیاں تلواراں پیاں بجدیاں تیر پہ بجدیں نیزے پہ بجدیں عباس زخمانہ چور چور نے لوگوں میرے آقا نال وفات کرنے والے حضرات بیٹھے ہو تھوڑا جنہ فاصلہ خیمیاں تو رہ گئی ہے عباس علمدار سواری نو دوڑا رہے ہیں اس سے دوران ایک موزی نے تلوار ماری حضرت عباس علمدار دا سجا بازو قلم ہو گیا بازو قلم ہو کے زمین تے گریا ہے پر عباس علمدار نے مشک نہیں گرن لیتی آپ نے فوراً مشک نو کھبے بازو وچ پایا ہے اپنی سواری نو آندے نے جلدی قدم چاہ یزیدیاں نے ایک میرا بازو قلم کی تئی ایک رہ گئی ان دیر نہ کری علاقے والے ہو اس دوران ظلم دی اخیر ہو گئی دوجے موزی نے تلوار ماری حضرت عباس علمدار دا کھپا بازو بھی قلم ہو گیا کپڑے خون رنگین نے بازو قلم ہو کے زمین تے گر گئے پر عباس علمدار دا حوصلہ دیکھو آپ نے مشک پھر بھی زمین تے گرن نہیں دیتی دندہ میں قابو کیتی ہے اللہ اکبر نالے سواری نو ایڑی مار دین جلدی قدم چاہ سکینہ میرا انتظار بیاں کر دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اس دوران عمر ابن سعد نے یزیدی کمینیاں نو آکھیا مشک نو تیر مارو انہاں ظالمہ نے مشک نو تیر ماریا وچو خوار پانی نکلیا حضرت عباس علمدار انہاں نے کمینیوں پڑے تیرہ
واسطے میری پیشانی جو موجود سی اس مشق نو تیر ضرور مارنا سی، بڑے کمینے نکلے ہو۔ حضرت عباس علمدار پھر بھی حوصلہ نہیں ہاریا، لیکن تاریخ والے لکھ دین اس دوران ایک موزی نے ظلم دا خنجر مارے ہے، مشق دے بھی ٹکڑے تھی گئے، غازی دی چھاتی وچ خنجر پیوست ہویا ہے، جگر دیاں بوٹیاں باہر آ گئیاں۔ عباس علمدار گھوڑے تو زمین وال لائے، زینب آنیاں نے یا حسین ساڑھے پردیاں دا پہلے دار غازی گر گیا، عباس گر گئے۔ لوگوں تاریخ دا مطالعہ کرو، کربلا دا میدان ہے، تے زینب خیمیاں دے اندرانیاں نے یا حسین یا حسین، دین دا علم اٹھان والا غازی گر گیا ہے، میرے امام نے خیمے تبار قدم رکھے ہے، ارے علی دیاں دھیاں دی عزت دا پہرے دار گر گیا ہے، زہرا دیاں جائیاں دا نوکر گھوڑے تو گر گیا ہے۔ حسین نے جدو قدم میں بار رکھے ہے، اگو یزیدی کمین نے بول کیا نے حسین آپ اپنے ویر مچال ہے۔ میرے امام جدو غازی عباس دے قریب آئے نا، نظر پہ بازو قلم ہے، اس نے حسین دل عباس انہاں کمینیاں تیرے بازو قلم کی تھے، اج تیرے بازو نال ہوندے حسین تے کو اپنی چھاتی نہ لاندا نپال کے دے حسینیوں ہو۔ میرا امام زمین پہ بیٹھے، عباس علمدار دا سر چاہ کے گود وچ رکھے ہے، جدو گود وچ سر رکھے ہے، غازی بڑی شدت نہ روئے، حسین مولا نے عباس نہ رو، تینوں پتہ ہے میں 70 لاشاں چاہی بیٹھا، سارا دل ہو گیا ہے، میں یزیدیاں دا مقابلہ پہ کرنا، عباس کیوں رو رہے ہیں؟ غازی رو کے اندھنے آقا میں بازو قلم تھین دی وجہ تو نہیں پیروں گا، میں خنجر لگنے دی وجہ تو نہیں پیروں گا، اتھے جو کل اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى من مات علی حب آل محمد مات شہیدا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ لوگوں حسینیوں غازی اندھنے آقا میں خنجر لگنے دی وجہ تو نہیں پیروں گا، میں جگر دیاں پوٹیاں تھین دی وجہ تو نہیں پیروں گا، یا حسین میں رو اس واسطے رہا، بازو بھی قلم تھی گئے لیکن میں پانی لے کے سیدہ سکینہ دے خیمے میں نہیں پہنچ گیا۔ اینی گل کر کے نا حضرت غازی عباس نے آقا میری آخری خواہش اور کوئی نہیں، ایک کو میری خواہش ہے جو خیمیاں میں واپس بچو۔ سکینہ نے آکھیا دے غازی نو معاف کر دے دے، عباس نو معاف کر دے دے۔ حسین مولا نے غازی کیڑیاں فکراں چ پہ گیا، غازی عباس نے آقا میں وعدہ کیتا سی، میں وعدہ توڑ نہیں نبھا سکیا، ان دنوں میں قیامت والے دن سیدہ سکینہ تواڈی بیٹی ارے تواڈی پیاری شہزادی سکینہ سیدہ فاطمہ نو شکایت نہ کر دے، اپنے نانے محمد نو شکایت نہ کر دے۔ سکینہ نو آکھے جے غازی نو معاف کر دے، لوگوں توجہ کرنا، اس نے میرے مولا حسین نے غازی دے لب چومن مختلف طریقہ میں چوم کیا کہ عباس تیری عقیدت دنیا تے بھی قبول ہے، قبر وچ بھی قبول ہے، حشر وچ بھی قبول ہے۔ اینی گل کیتی اور پھر کی ہویا ہے اس دوران میرے حسین دی گود غازی دی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں غازی دی لاش دے قریب حسین مولا کھڑے نے، اللہ اکبر آسمان وال میرے حسین نے چہرہ کر کے کیا ہے، مالکہ کائنات دے خالقہ میرا غازی ٹر گیا پر تیرا قرآن بچ گیا ہے۔ پھر رخ مدینے وال کر کے کیا، نانا ارے میرا ویر عباس ٹر گیا پر تھوڑی شریعت بچ گئی ہے، لا الہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ والو الا اللہ سے پوچھ لو جواب آئے گا۔ لوگوں دین تو بچ گیا، اسلام تو بچ گیا، قرآن تو بچ گیا، شریعت تو بچ گئی پر گھر لٹ گیا۔ شبیر کا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔
دیا، یا حسین آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ان کی ہمت پہ علی 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 شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے، ان کا جدا انداز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ایتھے تڑپ کے ہمیں حسین چروو بھی، اور تڑپ کے اگر تھوڑی ہمت ساتھ دے تے میرے نہ مل کے ترانہ بھی پڑھنا ہے۔ ہیٹ خنجر نماز نیتی کسے دے روکے قضا نہ کیتی، نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین۔ ساڈا حسین نہ ہریا، ساڈا حسین نہ مریا، ساڈا حسین کل بھی زندہ باد، ساڈا حسین آج بھی زندہ باد۔ ایک اور تڑپ کے نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین، یہ ساری ترانہ پڑھنا۔ نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سنان والا سخی حسین۔ نپال کے دے غیور مومن بیٹھے ہو، از ایک کسے بندے نہیں اٹھنا، آپ جتنے حسینی ہو۔ ایک دو لفظ میں بولن لگا، میری تقریر مکمل ہو جائے گی۔ نماز کی پابندی کرنا یہ درس کربلا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ درس کربلا ہے، اپنی بہنوں غیروں کی بہنوں کی عزت کا پہرا دینا یہ درس کربلا ہے، برائی کے خلاف جہاد کرنا یہ درس کربلا ہے۔ میں جڑا آخری جملہ بولن لگا اس جملے وال تساں غور کرنا ہے، اور اتھے میری تقریر ختم ہو جانی۔ اے علامہ صاحب بیٹھے، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ایک جملے دا ذمہ دار ہاں۔ جدوں ایک قافلہ واپس جا رہے سی نا، شہیدان دے سار نیزے دیاں نوکاں تے امام زین العابدین نے ہتھاں میں کڑیاں نے، پیراں میں بیڑیاں نے، اللہ کو ایک مقام آیا ہے، اتھے ایک راہب ادا گرج ہے، عبادت خانہ ہے۔ اتھے جدو ایک قافلہ منزل بمنزل پہنچے ہیں نا، اگے بھی 350 یزیدی سپاہی سان، پیچھے بھی 350، ٹوٹل 700۔ اس لٹے پٹے قافلے دے دائیں بائیں، درمیان وچ زہرا پاک دیاں بیٹیاں نے۔ جدو اتھے قافلہ پہنچے عمر بن سعد اپنے سپاہیاں نو آندا ہے، اے عیسائی اے کرسچین ہے، اے راہب اے دے گرجے کو قیام کرنے ہاں، انہوں سر حسین دی قدر دا کی پتا۔ اللہ اکبر۔ تصدق صاحب انہوں اتھے قیام کیتا، سورج ڈب گیا، نیزے دی نوک اتھے سر حسین ہے، اور نیزہ خولی نے اس گرجے دی دیوار دے نار رکھے ہے، اور نیزہ دیوار تو بلند سی۔ جدو اس راہب دی عبادت دا وقت آیا ہے، نپال کے والیوں راہب اٹھے ہے عبادت کرنے واسطے، وہ دی جدو پار نظر پئی ہے، انہیں کی وکھے ہے نیزے دی نو کے تے بغیر دھڑتوں لباں تے قرآن دی تلاوت جاری۔ ایک اس منظر ہے ڈٹھا ہے، دوسرا اس منظر جیڑا مورخین نے لکھیا ہے، انہیں یہ ویکھیا ہے کہ اس چہرے تو نور دی لائٹ پہ نکل دی ہے جڑا نیزے دی نوک تے، اور وہ نور دیاں شواواں آسمان دیاں وسطاں نو کراس کر رہی ہیں۔ وہ دے اندرو آواز آئی، تو بڑے بڑے شان والے بشر ڈٹھے نے پر انہا ورگا تو آج تک نہیں ڈٹھا ہونا۔ اے جدو اندرو آواز آئی ہے، او گرجے وچو نکلے ہے، ابو الخنوق نامی کوفی مار صاحب وہ پیرا پہ دیندہ سی، وہ دی ڈیوٹی لگی سی، اس پہرے دار کو لا کے وہ راہی پوچھتا ہے، اوے اس سردہ پیرا دین والے آئے 10 ان نیزے دی نوک تے بغیر دھڑتوں قرآن پڑھن والا کون ہے؟ اللہ اکبر، دھڑ نال نہیں، لب پھر بھی قرآن پہ پڑھ دینے۔ ابو الخلوق نامی کوفی اس راہب نو آندہ ہے، میں ملازم ہاں، میں تنخواہ دار ہاں، میں اپنے افسر کو اجازت تو بغیر میں نہیں دس سکتا۔ انہیں کہا تیرا افسر کون ہے؟ انہیں کہا عمر بن سعد۔ انہیں کہا پوچھ، جلدی پوچھ۔ اب آبی جی وقار وہ گیا ہے، انہیں عمر بن سعد نے گفتگو کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن سعد نے کہا اسی دنیا کمان نکلے ہاں، تے تو انج کر کہ جو مطالبہ کرے بغیر دولت تو
بغیر مال تو کوئی گل نہ کری، معاہدہ کر لیں۔ ابو الخنوق نامی کوفی واپس آیا ہے، گفتگو شروع ہوئی، توجہ کرنا، اتوں او عمر بن سعد بھی آ گیا، بہت توجہ کرنا۔ ایتھے کی بلا کاری صاحب میں حیران ہاں، مورخ لکھ دینے وہ 3-4 جڑے یزیدی سپاہی دی فوج سن، اپنا افسر سن، انہاں اس راہب نو پوچھیا بغیر دھڑ تو سارے تے تو اس سر دے بارے جستجوج کیوں پہ گئے؟ اللہ اکبر۔ انہیں اس سے ٹائم پتہ ہے کی کیا ہے؟ انہیں کیا من سچی پوچھو نا، زندگی لگ گئی ہے ترایت تے زبور تے انجیل پڑھ دیا، تڑپ کے آندہ ہے من ترایت تے انجیل وچوں انج دا نور نظر نہیں آیا جیڑا نور اس چہرے وچوں نظر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، حسین منی وانا من الحسین، اللہ اکبر، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی۔ بہرحال میری تقریر لمبی نہ ہو جائے، انہا پوائنٹا مل غور کرنا، مار صاحب تڑپ گئے، تسی سارے حسین نہیں تڑپ گئے ہو۔ ارے اور راہی بند ہے من ترایت زبور وچو انج دا نور نظر نہیں آیا جیڑا نور ارے اس چہرہ انور تو نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہا یزیدیاں پتہ کی کیا ہے؟ پھر سانو 80,000 درہم دے تے 80 پھر تم تعارف کرانے ہاں۔ اس سا کیا تسا مولی بڑا تھوڑا لایا، آج تسی لکھا منگو ہاں، میں تو ان دے دینے سال اللہ دی قسم۔ انہیں 80,000 درہم جدو لیاندہ ہے، آندہ میں بات دی اندر توڑے حوالے رقم کرنی ہے، من دسو ایک دا سرے پاکے۔ ارے اس ویلے ابو الخلوق نامی کوفی عمر بن سعد کو اجازت لے کے آندہ ہے، یہ محمد دا نواسہ حسین ہے، یہ زہرہ دا پتر حسین ہے، یہ علی دے جگر دا ٹکڑا حسین ہے۔ اب آپ اسی وقار جدو اس کوفی نے انی گل کی تھی، اس راہب نے، اس کرسچین نے 80,000 درہم انہیں یزیدیاں دے حوالے کر کے تے پتہ انہیں تڑپ کے کیا انہیں کیا تو انہوں مال پیارا، میرے زہرہ دا لال پیارا۔ لوگوں توجہ کرنا، میرے آقا نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھو۔ ارے انہیں پھر سر حسین رات دے بقیہ حصے واسطے انہیں یزیدیاں کو لیا، خلوت وچوں سر حسین کچھ مورخ لکھ دینے انہیں ارے خوشبو لائی، میرا حسین اودیوں خوشبوہ دا محتاج نہیں، حسین کی اودی نسل ہے جدی لواب وچوں خوشبو ہوندی ہے۔ اور توجہ کرنا لوگوں ان سر حسین دی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے زیارت کرتے کرتے رب کعبہ کی قسم جب تہجد کا وقت آیا وہ راہب اس نے اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ کر 3 دفعہ کہا یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ آپ نبی نہیں، آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ بغیر دھڑ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی صداقت کی یہ دلیل ہے۔ وہ تڑپ کر کہنے لگا جس کا نواسہ اتنا سچا ہے ارے جس کا نواسہ اتنا سچا ہے وہ میٹھا محمد خود کتنا سچا ہوگا۔ یہ ہے اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ رب کعبہ کی قسم اس عیسائی نے ارے مذہب عیسائیت کو چھوڑا، ارے کرسچین مذہب کو چھوڑا، مولا حسین سے عرض کرتا ہے میں آپ کو گواہ بنا کر آپ کے نانے محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے زبانی حال سے کیا کہا؟ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میں چند اشارے کرنے لگا ہوں۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سلام یا حسین، سلام یا شاید تیری میری زندگی کی آج آخری رات ہو، کل تیری میری رات شاید قبر میں آ جائے۔ لوگوں موت کا پتہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم جو عزت کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، جو خاتمہ ایمان پہ چاہتا ہے، مدینے والے آقا کہہ گئے ساری زندگی حسین کا نوکر بن کر گزارنا، حسین کا نوکر بن کر زندگی گزارنا تیرا کام ہے، تجھے عزت پہ موت عطا کرنا رب محمد۔ ذرا بازو نکال کر سنائے میرا بیٹا آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، بازو نکال کر یا حسین، سلام اونچی آواز سے، سلام
سلام یا حسین اونچی آواز سے سلام یا حسین سلام یا حسین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین میرے سخی حسین دی شان دیکھو ایسا شان تے کسے پائے ہی نہیں لکھا ہوئے شہید جہان اندر پر سجدے وچ کسے سیس کٹائی یہ بلا میں ایک تحفہ انہاں دین لگا بس ایس میرے آخری لفظ نہ دبنا سننا ایک منٹ بیٹا بیٹھ میں کتاباں چ پڑھے ہیں بالخصوص اہل تشیدیاں بکاں چے چیز جگہ جگہ تے موجود جے مولا حسین پاک آپ دا جتھے روزہ ہے 70 گز کتنے گز دائیں بائیں اگے پیچھے جس مومن نو اتھے دفن ہونا نصیب ہو او دے جنتی ہون میں شک میں ایک بات بڑے ادب سے کہنا ہے تصدق صاحب 70 گز پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن مصطفیٰ پتہ ہے کیا کہہ گئے حسین کا نوکر جہاں بھی دفن ہوگا اس کی قبر جنت بنے گی اونچی آواز سے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں تفسیر کبیر اگر پڑھی ہے لاؤ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمن مصطفیٰ نے کہا جو حسین کا بن کر مرتا ہے نا اس کی قبر جہاں بھی بنے اس کی قبر کو دیکھنے کے لیے فرشتے آتے ہیں آپ آہستہ کیوں بول رہے ہیں اونچی آواز سے مجھے 70 گز پہ کوئی اعتراض نہیں مصطفیٰ کہہ گئے حسین کا بن کر ارے دنیا سے جانا تیرا کام ہے جہاں بھی تیری قبر ہوگی وہ اندر سے بھی جنت باہر سے اون تک جنی داد دیتی او بہ جائے ایک منٹ نعرہ حیدری بڑی ادب عقیدت نہ لفظ سنو جنی ہون تک تساں داد دیتی ہے نا ایتھے تساں چار نہیں اس تو اتے گناہ داد دینی جی کسی کا ایڈریس بدر کسی کا ایڈریس احد کسی کا ایڈریس حنین کسی کا ایڈریس خندق کسی کا ایڈریس کربلا میں تو ڈائریکٹ چلا گیا ہوں کسی کا ایڈریس میاں والی کی جیل میں ایسے جنے دے ایڈریس دا اشارہ کیتا ہے جس جنے دے قدمہ تے سیدہ نے پگڑیاں رکھا تو آڈا ان دھیان ہی لنگر اور پیا میں تم سنانا کی نہیں اچھی بات نہ تو سنانا نہیں پتہ کیا میں آپ کا وقت نہیں ضائع کر رہا میں اینڈ پہ پتہ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے صرف آنسو بہانے تک نہ رہو خدا کا واسطہ ہے صرف نیازیں پکانے تک نہ رہو خدا کا واسطہ ہے صرف مجالس کروانے تک نہ رہو آؤ آگے بڑھو میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے مولویوں سے بھی کہتا ہوں 2 نمبر پیروں سے بھی یہ کہتا ہوں آؤ کردار حسین اپناؤ رب کعبہ کی قسم جب اقبال نے کہا تھا شاہ جی جماعت علی شاہ جی آپ سید ہیں اور پگڑی او دیا قدمہ تے جڑا ترخانہ دا منڈا اللہ دی قسم رب دی قسم توجہ رب دی قسم اوہ مولا علی دے نوکرو او سلے جماعت علی شاہ نے فرمایا اقبال کی پوچھنا ہے علم و دین منڈا ترخانہ دا سی پر کردار دا حسین نے نکلے میں اس جملے پہ مجھے داد کی کوئی ضرورت نہیں جتنے جوان غیرت مند بیٹھے ہیں آج یہ عید کر کے اٹھو ہم نے جس حسین کی غم میں رونا ہے جس حسین کی یاد میں تڑپنا ہے جس حسین پہ درود پڑھنا ہے آج کے بعد ہم نے اس مولا حسین کا کردار اپنا کر دنیا کو بتانا ہے حسینی بغیرت نہیں ہوتے حسینی غیرت مند ایک جملہ بادشاہ ایدے توجہ کرنا ویسے میری مشینری ہون گرم ہوئی تو توڑا ٹائم ہون سونے دا ہو گیا اللہ اپنی محبت قبول کرے
بابا جی میں اتنے بس پیغام دے دیا قبلہ پھر اللہ دی قسم جے اقبال نو پھر سمجھ آئی پھر سمجھ آئی پھر اقبال نے کی کیتا ہائے ہائے اقبال نے پتہ کی کیتا اقبال نے آکھیا ہوں غازی صاحب نو نا غازی دے ویر قبر وچ نہیں اتارن گے اب اقبال علم و دین کو لحد میں اتارے بہت شکریہ یہ میرے لفظ ریکارڈ کرو جی کرتا ہے